کربلا کے میدان میں جب سب چلے گئے تو ایک سوال باقی رہ گیا۔ اس مظلوم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ 11 محرم کی صبح تھی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ کربلا کی ریت سے اٹھ رہی تھی، لیکن اس صبح کی روشنی میں کوئی خوشی نہ تھی۔ 10 محرم کا وہ دن جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا گزر چکا تھا۔ یزیدی فوج اپنا کام کر چکی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے جایا جا چکا تھا۔ نیزوں پر سر بلند تھے، بچیاں روتے روتے تھک چکی تھیں اور کربلا کا میدان ویران ہو چکا تھا۔ لیکن کربلا کی اس ویران زمین پر ابھی ایک کام باقی تھا، ایک ایسا کام جو تاریخ کا سب سے دردناک اور سب سے مقدس کام تھا، شہدائے کربلا کی تدفین۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھی بے کفن بے غسل کٹے پھٹے اجساد کی صورت میں کربلا کی تپتی ریت پر پڑے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو انہیں سپرد خاک کرے، کوئی نہیں تھا جو ان پر نماز جنازہ پڑھائے، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایک معصوم امام کی نماز جنازہ کون پڑھا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تاریخ نے ایسے دیا کہ دل کانپ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس دردناک لیکن ایمان افروز داستان کی تفصیل بتائیں گے۔ بنو اسد کے لوگ کون تھے؟ انہوں نے کربلا پہنچ کر کیا دیکھا؟ لاشوں کی شناخت کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اور وہ کون تھا جو کربلا کے ویران میدان میں آیا اور جس کے آنے سے تاریخ کا ایک نیا باب لکھا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب یزیدی فوج کا آخری سپاہی کربلا سے روانہ ہو گیا اور گھوڑوں کے کھروں کی آوازیں دور ہوتی چلی گئیں تو کربلا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو روح کو چیر دیتی تھی۔ وہ جگہ جہاں چند گھنٹے پہلے تلواروں کی جھنکار تھی، تیروں کی سنسناہٹ تھی، گھوڑوں کی ٹاپ کی گرج تھی، اب وہاں موت کا سناٹا تھا۔ دریائے فرات اسی طرح بہ رہا تھا، وہی فرات جس کا پانی 3 دن تک امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لیے حرام کر دیا گیا تھا، وہی فرات جس کے کنارے حضرت عباس علمدار نے اپنے بازو کٹوا کر شہادت پائی تھی۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہوا میں اڑ رہی تھی، ٹوٹے ہوئے ہتھیار بکھرے پڑے تھے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹوٹے ہوئے برتن، خالی مشکیزیں، ہر طرف تباہی کے آثار تھے۔ کچھ گھنٹہ پہلے یہی جگہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھی، جہاں رات کو قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، دعائیں ہوتی تھیں، بچے سوتے تھے۔ اب وہاں موت اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس ویرانی میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے وہ پاکیزہ اجساد تھے جن پر تیروں تلواروں نیزوں کے زخم تھے، جن کے سر ان کے جسموں سے جدا کر لیے گئے تھے، جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی کربلا کی اس خونی زمین پر پڑ رہی تھی۔ اگر کوئی اجنبی مسافر اس وقت وہاں سے گزرتا تو شاید اسے یقین نہ آتا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں چند گھنٹے پہلے تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے ہولناک ظلم ہوا تھا۔ ہر طرف ایسی خاموشی تھی کہ ہوا کی سرسراہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ شہید اپنی آرام گاہوں میں نہیں تھے، ان کے جسم اسی مٹی پر پڑے تھے، ان کے لیے کوئی کفن نہ تھا، کوئی قبر نہ تھی، کوئی جنازہ نہ تھا۔ اور پھر صبح ہوئی۔ یہ 11 محرم کی صبح تھی۔ کربلا کے قریب بنو اسد کا قبیلہ آباد تھا۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ دریائے فرات کے کنارے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان شہیدوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت اور ان کے وفادار ساتھی شامل ہیں۔ جب بنو اسد کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج جا چکی ہے تو قبیلے کے بہت سے افراد انتہائی محتاط اور خوفزدہ قدموں کے ساتھ کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، اگر ممکن ہو تو انسانی ہمدردی کے تحت لاشوں کو دفن کریں۔ جب وہ کربلا کی حدود میں داخل ہوئے تو جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا اس نے ان کے پاؤں جما دیے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف خون میں لت پت بے کفن لاشیں پڑی تھیں، جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہوا میں اڑ رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تلواریں اور جنگی سامان بکھرا ہوا تھا۔ بنو اسد کے لوگ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑے رہے، پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کے کاندھوں پر ایک بہت بڑی انسانی اور اخلاقی ذمہ داری آن پڑی ہے، لیکن ان کے سامنے پہاڑ جیسا مسئلہ کھڑا تھا، لاشوں کی شناخت۔ ظالم شہیدوں کے سر قلم کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا اور انہیں اس قدر بکھیر دیا گیا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ عرب معاشرے میں نسب، خاندان اور حیثیت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ کسی بھی شخص کو اس کی حیثیت اور خاندانی تعلقات کا خیال رکھتے ہوئے عزت کے ساتھ دفنانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عظیم شخصیت
غلط جگہ یا عام لوگوں کے ساتھ دفن ہو جاتی تو یہ ایسی غلطی ہوتی جس کی تصحیح تاریخ میں ممکن نہ ہوتی۔ بنو اسد کے بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور صورتحال پر سوچنے لگے۔ کچھ لوگ میدان کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور پھٹے ہوئے کپڑوں، ٹوٹے ہوئے ہتھیاروں اور نظر آنے والی نشانیوں کی مدد سے کوئی سراغ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کچھ بھی ایسا نہ ملا جو مکمل اعتماد پیدا کر سکے۔ رکیے اور سوچئے، یہ وہ لمحہ تھا جب بنو اسد کے یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ان کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی لاش ہے، لیکن پھر بھی وہ اس ذمہ داری کو پوری محنت سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی انسانیت ہے، یہی وہ خصلت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سورج آسمان پر بلند ہو رہا تھا، کربلا کی ریت گرم ہو رہی تھی۔ بنو اسد کے لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ انہیں تدفین میں مزید تاخیر نہیں کرنی تھی، لیکن علم، پہچان اور مکمل یقین کے بغیر قدم اٹھانا بھی مناسب نہ تھا۔ اسی شدید مخمصے میں اچانک ایک شخص کی نظر ایک طرف اٹھی۔ اس نے خاموشی سے دوسروں کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں میں قبیلے کے تمام لوگوں کی نگاہیں ایک سمت پر جم گئیں۔ دور خاک کے درمیان ایک اکیلا شخص آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شروع میں فاصلے کی وجہ سے کوئی پہچان نہ سکا، لیکن جوں وہ قریب آتا گیا، بنو اسد کے لوگوں کا احساس ہوا کہ اس چلنے والے آدمی کے انداز میں غیر معمولی ملکوتی وقار موجود ہے۔ اس کے قدم دھیمے تھے، جیسے بیماری یا تھکاوٹ کا شکار، لیکن وہ قدم متذبذب نہ تھے۔ اس کے چہرے پر گہرے غم کے آثار تھے، لیکن اس غم کے ساتھ ایک الہامی سنجیدگی اور وقار بھی تھا جو ہر دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ بنو اسد کے تمام لوگ خاموش کھڑے ہو گئے۔ ان کی باہمی گفتگو اچانک ختم ہو گئی۔ ان کی پوری توجہ، ان کی ساری امیدیں اب اس آنے والی تنہا شخصیت پر مرکوز تھیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اس ویرانے میں کہاں سے آ رہا ہے، لیکن ہر ایک دل میں ایک روحانی احساس بھر گیا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ فاصلہ کم ہوتا رہا، بنو اسد کے دلوں میں امید کی کرن جاگی۔ شاید یہی وہ شخص ہے جو ان کی اس عظیم الجھن کو دور کر سکتا ہے۔ شاید اسے معلوم ہو کہ یہ لاشیں کن کی ہیں۔ آخر وہ شخص قریب آ گیا۔ بنو اسد کے ایک بزرگ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر کانپتی آواز میں پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ وہ نوجوان، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، ایک بھاری اور گہری آواز میں بولا جس نے کائنات کو رلا دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ سن کر بنو اسد کے لوگوں پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہیں فوری احساس ہوا کہ ان کے سامنے کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سیدنا زین العابدین کھڑے ہیں۔ وہی شخص جو اس میدان کا ایک ایک انچ جانتے تھے اور ہر شہید کا نام، ان کے خاندان اور ان کا مقام و مرتبہ جانتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تو یزیدیوں کے ساتھ قیدی تھے اور کوفہ کی طرف لے جائے جا رہے تھے، تو وہ کربلا میں کیسے آئے؟ یہاں اسلامی عقیدہ و تاریخ کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ ایک معصوم امام کی نماز جنازہ کوئی عام آدمی نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت، اپنے معجزات اور اپنی غیبی طاقت کے ذریعے امام زین العابدین کو یہ مقدس ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے کربلا پہنچایا، تاکہ وہ اپنے عظیم والد اور شہدائے کربلا کی پہچان کروائیں اور یہ مقدس فریضہ خود ادا کریں۔ جب بنو اسد کے لوگوں نے امام زین العابدین کو پہچانا تو وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئے۔ ایک بزرگ نے روتے ہوئے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، ہم ان مقدس لوگوں کو دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن سروں کے بغیر اور لاشوں کی یہ حالت کی وجہ سے ہم ان کی شناخت کرنے سے قاصر ہیں۔ امام زین العابدین نے نم آنکھوں سے میدان کی طرف دیکھا، سر ہلایا، آہستہ آہستہ بھاری قدموں سے آگے بڑھے۔ بنو اسد کے لوگ انتہائی احترام اور خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ فاصلے پر چلنے کے بعد امام زین العابدین دریائے فرات کے بالکل قریب ایک میت کے پاس رکے۔ اس جسم کو تیروں تلواروں سے چھیدا گیا تھا اور اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے۔ امام وہیں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے بولے، یہ میرے چچا حضرت عباس علمدار ہیں، یہ میرے بابا کے لشکر کے پرچم بردار تھے، یہ میرے بابا کے سب سے وفادار اور محبوب بھائی تھے۔ یہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے فرات تک پہنچے، انہوں نے پانی بھرا لیکن خود پیاسے رہے اور واپس چلے۔ ظالموں نے راستے میں ان کے بازو کاٹ دیے۔ یہ سن کر بنو اسد کے بہت سے لوگوں کے آنسو چھلک پڑے۔ بزرگوں کے چہروں پر شدید غم تھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ سچائی کی راہ میں وفاداری کی قیمت کتنی بڑی اور کٹھن ہوتی ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے اٹھے اور دو نوجوانوں کی لاشوں کے پاس جا کر کھڑے ہوئے۔ ان کے جسم بھی زخموں سے چھلنی تھے۔ امام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اون ہیں اور یہ محمد ہیں، یہ میری خالہ سیدہ زینب کے محبوب بیٹے ہیں۔ بنو اسد کے لوگ خاموشی سے ان شہیدوں کو دیکھتے رہے۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا درد پیدا ہو رہا تھا۔
وہ سوچ رہے تھے کہ وہ مقصد کتنا عظیم تھا اور وہ جذبہ کتنا سچا تھا جس کے لیے نوجوان جانیں قربان کر گئے۔ امام علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے اور ایک اور نوجوان شہید کی میت کے پاس رک گئے۔ اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پر ابھی تک مہندی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امام نے فرمایا، یہ قاسم بن حسن ہے۔ چند لمحوں کے لیے ایسی اداسی چھائی کہ ہوا بھی رک گئی۔ پھر امام نے فرمایا، میرے چچا امام حسن کے یتیم بیٹے ہیں۔ ان کی شادی اسی میدان میں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی مہندی کو اپنے خون سے رنگ لیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے اس نوجوان دولہا کی لاش کو دیکھا جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ قبیلے کے ایک بوڑھے آدمی کی آنکھوں سے سیلاب بہنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک لمبی گہری سانس خارج کی۔ امام زین العابدین ایک اور میت کے پاس پہنچے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کا سینہ نیزوں اور تیروں سے بالکل چھلنی کیا گیا تھا۔ امام کی آواز شدید غم سے لبریز تھی جب انہوں نے کہا کہ یہ علی اکبر ہیں۔ ایک بار پھر میدان میں قیامت کی خاموشی چھا گئی۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا، یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنی شکل و صورت، اپنے کردار، اپنی گفتگو اور اپنے اخلاق میں رہبر کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ جب ہمیں اپنے نانا سے ملنے کی خواہش ہوتی تو ہم انہیں دیکھتے تھے۔ آج ظالموں نے ہمارے نانا کی تصویر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سن کر بنو اسد پر آفت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو سوچ کر روتے روتے بے حال ہو گئے۔ پھر امام نے ایک بوڑھے اور پاکیزہ جسم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ حبیب بن مظاہر ہے، میرے والد کے بچپن کے دوست اور بہترین ساتھی۔ بڑھاپے میں بھی انہوں نے اپنے امام کا ساتھ دیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ پھر قریب ہی ایک اور لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ حر بن یزید رہائی ہے، وہ خوش نصیب جنہوں نے آخری وقت میں باطل کو ترک کیا، حق کو اپنایا اور اپنی جان دے کر اپنے فیصلے پر مہر لگا دی۔ بنو اسد کے لوگ خاموشی اور عقیدت کے ساتھ یہ سب سنتے رہے۔ امام کے لبوں سے نکلنے والا ہر نام ان کے دلوں پر ایک نئی تحریر لکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے کائنات کو رلا دیا۔ امام زین العابدین روتے ہوئے ایک جگہ کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ پورے میدان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ لاش جس کے جسم کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے چھیدا گیا تھا، جس کا سینہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے سوج گیا تھا اور جس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو چکا تھا۔ امام نے کانپتے ہاتھوں سے اس جسم کو چھوا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اور یہ میرے مظلوم بابا امام حسین علیہ السلام۔ یہ سن کر بنو اسد کے لوگ ضبط نہ کر سکے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کربلا کی سرزمین ماتم سے گونج اٹھی۔ امام زین العابدین اپنے بابا کی لاش کو دیکھتے ہوئے بولے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ نواسے ہیں جنہیں آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، جن کے لیے آپ نے دعائیں مانگی تھیں۔ آج اسی امت نے انہیں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور پھر بے دردی سے شہید کر دیا۔ بنو اسد کے لوگ شرم و حیا سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سر اٹھا کر ظلم کو دیکھ سکیں۔ پھر امام نے اپنے بابا کے سینے کی طرف اشارہ کیا جہاں خون میں لت پت ایک چھوٹی سی لاش پڑی تھی۔ امام نے فرمایا، اور ذرا اس چھوٹی سی لاش کو دیکھو جو ان کے سینے پر ہے۔ اس معصوم کی گردن میں ہرملہ کا 3 پروں والا تیر ابھی تک لگا ہوا ہے۔ یہ میرے بابا کے 6 ماہ کے بھائی حضرت علی اصغر ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بنو اسد کے سخت دل آدمی بھی رو پڑے۔ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ اس ظالم دنیا نے نہ صرف نوجوانوں، بوڑھوں کو بلکہ 6 ماہ کے معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا۔ جس نے صرف پانی مانگا تھا اس کے گلے پہ تیر مار دیا گیا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ نہ پہلے کبھی ایسا دیکھا گیا اور نہ کبھی آئندہ دیکھا جائے گا۔ کچھ دیر میں امام زین العابدین خاموش بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے میدان کے مختلف حصوں کو دیکھا اور ہر جگہ انہیں اپنے پیاروں کی یادیں نظر آئیں۔ اب شناخت کا مشکل ترین مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ہر شہید کا نام، ان کی حیثیت اور رشتہ بنو اسد کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے زمین کی نہیں آسمان کی شخصیات موجود۔ اب اگلا اور سب سے مقدس مرحلہ آنے والا تھا، تدفین کا مرحلہ۔ امام زین العابدین نے بنو اسد کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ ان کے چہرے پر غم، تھکاوٹ اور بیماری کے آثار تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک غیر معمولی امامت اور صبر و استقامت بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب مقدس امانتوں کو ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران بنو اسد کے لوگوں کے دل بدل چکے تھے۔ جب وہ صبح کربلا آئے تھے تو وہ صرف انسانی ہمدردی کے تحت آئے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ لاشیں کن کی ہیں، لیکن جب امام زین العابدین نے ایک ایک کر کے ہر شہید کا تعارف کروایا تو ان کے دلوں میں ایک ایسا درد اور ایک ایسی محبت جاگی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا کہ یہ پاکیزہ جسم کتنے زخموں سے چھلنی تھی، اور یہ سب دیکھ کر، سن کر اور محسوس کر کے وہ اب نہیں رہے تھے جو صبح آئے تھے۔ اب ان کے دلوں میں ایمان کی ایک نئی روشنی جل چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج اللہ نے انہیں ایک ایسی ذمہ داری کے لیے چنا ہے جو قیامت تک یاد رہے گی، اور وہ اس ذمہ داری کو پوری عقیدت اور پوری محنت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بنو اسد کے لوگ انتہائی احترام اور خاموشی کے ساتھ ان کی ہدایت سنتے رہے اور اپنے پورے دل اور جان سے ان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے جن کی تدفین ہوئی وہ کائنات کے سب سے مظلوم سید و شہید امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام زین العابدین اپنے والد کے جسد اطہر کے قریب آئے۔ بنو اسد کے لوگ احترام میں پیچھے ہٹ گئے اور ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہاں موجود ہر شخص نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ تنہائی کا یہ لمحہ ایک بیٹے کے لیے ہے جو اپنے باپ کو الوداع کہہ رہا ہے، اور یہ الوداع کتنا بھاری ہے، کتنا تکلیف دہ ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے اپنے باپ کو اس طرح دیکھا ہو۔ پھر امام زین العابدین نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ نماز جنازہ جو تاریخ کی سب سے دردناک نماز تھی، وہ نماز جسے آسمان کے فرشتوں نے بھی سنا اور روئے۔ پھر تدفین اور مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین قبر میں اترے، اور جب انہوں نے اپنے بابا کے مظلوم جسم کو قبر میں لٹایا تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلی: بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کربلا کی اس پاک مٹی نے اپنے دل میں کائنات کے سب سے عظیم وجود کو جگہ دی، جس نے دین اسلام اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ہی ان کے 6 ماہ کے شہید بچے حضرت علی اصغر کو بھی سپرد خاک کیا گیا تاکہ وہ اپنے باپ کی شفقت کے سائے میں ہمیشہ آرام کریں۔ پھر حضرت علی اکبر کو امام حسین کے قدموں کی طرف دفن کیا گیا۔ وہ سخت گیر نوجوان جو ظاہری اور زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مظہر تھا، جب انہیں مٹی کے حوالے کیا گیا تو دیکھنے والوں کا دل منہ کو آ گیا تھا۔ پھر نوجوان دولہا حضرت قاسم بن حسن کی تدفین ہوئی۔ وہ 14 سالہ نوجوان جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا تھا، جس نے اپنی مہندی کو اپنے خون سے رنگ لیا تھا۔ پھر اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے ایک بڑی قبر کھودی گئی جسے گنج شہداء کہتے ہیں۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اسوجہ، ظہیر بن قین اور تمام دیگر وفادار ساتھیوں کو انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ دفن کیا گیا، اور سب سے آخر میں کائنات کے سب سے وفادار حضرت عباس علمدار کی تدفین کا مرحلہ آیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت عباس کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں وہ لڑتے لڑتے گھوڑے سے گر کر شہید ہوئے تھے، یعنی دریائے فرات کے بالکل قریب۔ یہی وجہ ہے کہ آج کربلا میں حضرت عباس کا روضہ مبارک امام حسین کے روضہ مبارک سے کچھ فاصلے پر الگ جگہ پر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان راستہ جوڑتا ہے بین الحرمین کا وہ راستہ جو آج لاکھوں زائرین کے قدموں سے آباد ہے۔ تدفین کا یہ طویل اور آنسو نچوڑنے والا عمل بالآخر مکمل ہوا۔ بنو اسد کے لوگوں نے ان قبروں پر سر جھکا کر کچھ دیر قیام کیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی عظیم ذمہ داری عطا فرمائی۔ ان گنہگار ہاتھوں سے وہ شخصیات سپرد خاک ہوئیں جن کے نام آنے والی صدیوں اور قیامت تک محبت اور عقیدت کے ساتھ لیے جائیں گے۔ کربلا کی وہ بنجر سرزمین جس نے آج اپنے دل میں ان پاکیزہ اجساد کو جگہ دی، آج دنیا کا مقدس ترین مقام بن چکی ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے بار بار ان قبروں کے نشانات مٹانے کی کوشش کی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایک عجیب بات ہوتی رہی۔ جب بھی کسی نے کربلا کو مٹانے کی کوشش کی، کربلا اور بھی زندہ ہو گئی۔ جب بھی کسی نے امام حسین کا نام مٹانے کی کوشش کی، وہ نام اور بھی بلند ہو گیا۔ جب بھی کسی نے زائرین کو روکنے کی کوشش کی، زائرین کی تعداد اور بھی بڑھ گئی۔ تاریخ نے یہ بار بار ثابت کیا کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا۔ ابراہیم بن ادھم نے ایک بار کہا تھا کہ میں کربلا آیا تو میں نے وہاں کی مٹی کو چھوا اور مجھے محسوس ہوا جیسے اس مٹی میں کوئی زندگی ہے، کوئی گرم جوشی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہ وہ برکت ہے جو ان پاکیزہ اجساد نے اس مٹی کو دی ہے۔ کربلا کی اس مٹی نے جب سے ان شہیدوں کو اپنے دل میں چھپایا، تب سے وہ مٹی دنیا کی مقدس ترین مٹیوں میں سے ایک بن گئی، اور بنو اسد کے وہ لوگ جنہوں نے اس مشکل دن میں یہ فریضہ ادا کیا، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ان کے نام بھلے ہی کم لوگ جانتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام وہ ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت حق کا ساتھ دیا جب حق بے یار و مددگار تھا، جب باطل کی تلوار بلند تھی اور جب ساتھ دینے میں جان کا خطرہ تھا۔
قبروں کو مسمار کیا گیا، پانی چھوڑ کر قبروں کو ڈبونے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو وہاں زیارات کے لیے جانے سے روکا گیا، حسین علیہ السلام کا نام لینے پر گردنیں کاٹی گئیں، لیکن وہ شمع جو 10 محرم الحرام کو کربلا کی ریت پر پرورش ہوئی تھی، دنیا کا کوئی طوفان اسے بجھا نہ سکا۔ آج 1400 سال بعد کربلا کوئی ویران جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا مرکز ہے جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ ان کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، لیکن سب کا ایک ہی مقصد ہے، اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا جس نے یزید جیسے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کربلا کا یہ پیغام صرف ایک تاریخی واقعے کا پیغام نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے پیغام ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکو، کہ حق کی آواز کبھی نہ دباؤ، کہ تعداد میں کم ہونا، بھوکا پیاسا ہونا، لیکن اگر تم حق پر ہو تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہی ثابت کر دیا، اور امام زین العابدین نے اس ویران میدان میں آ کر اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اگر آپ کربلا کی مکمل داستان جاننا چاہتے ہیں، مدینے سے کربلا تک کا سفر، بی بی زینب کا تاریخی خطبہ، کربلا کے قاتلوں کا انجام اور اہل بیت کی مدینہ واپسی کی داستان، تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور ہماری تمام ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ یہ پوری کہانی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ ہر حصے کو نہ سنیں۔